حضرات گرامی، آج ذی الحج کی 7 تاریخ ہے اور اس مہینے میں سب سے بڑا ایونٹ، سب سے بڑی جو تقریب ہوتی ہے وہ عید کی ہے، عید الاضحیٰ، بڑی عید کی تقریب۔ اور بڑی عید جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں قربانی دی جاتی ہے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، کچھ ٹائم بھی ہم نے لیٹ شروع کیا ہے اور 1:15 بجے انشاءاللہ بات کو ختم بھی کرنا ہے، تو میں صرف 3 باتیں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، یہ اس کا سب سے بڑا میسج ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی ایونٹ، کوئی سیلیبریشن، کوئی اس کی تقریب، کوئی اس کی خوشی، کوئی اس کا غم اللہ کی رضامندی اور اس کی محبت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے ان 3 نکات پر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں وہ سورہ الصافات کی ہے، جن میں اس میسج، اس پیغام کا، کیونکہ میسج تو اب ہر ایک کو پتہ ہے، پینڈو سے پینڈو بندہ بھی جانتا ہے کہ میسج کیا ہے، فالو کیا ہے، یہ فیس بک پر اور ٹویٹر پر ہر ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ۔ تو میسج کا مطلب ہے پیغام، لیسن، سبق۔ اور وہ میسج کیا ہے، سبق کیا ہے، وہ چیز ہمیں لرن کرنی چاہیے، سیکھنی اور سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ہو یا اور دوسری عبادت، کیونکہ مسلمان کا کوئی ایونٹ، کوئی سیلیبریشن، کوئی تقریب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہو۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی، تم یہ فرما دو، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ دنیا کے اندر اللہ کی جماعت، اللہ کی توحید، اللہ کے پیغام اور اس کی طرف بلانے کی جو دعوت ہے وہ صرف آپ کے ذمہ ہے، ایمان والوں کے ذمہ ہے۔ دوسرے لوگوں کو اسے کمپیئر نہ کریں۔ عیسائیوں کے جتنے بھی ایونٹ ہیں، جتنے بھی خوشی کی تقریبات ہیں، یہودیوں کے ہیں یا ہندوؤں کے ہیں، سب جاری ہیں، خود ساختہ چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن مسلمان کی ہر چیز عبادت کے اوپر موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ جو عید ہے، رمضان کی بات آتی ہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پورا مہینہ، پورے مہینے کی محنت کے بعد جا کر پھر انسان کو خوشی ملتی ہے، عید کی خوشی ملتی ہے۔ اور خوشی انہیں کو ہوتی ہے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے دن رات محنت کی ہوتی ہے، دن کو روزہ اور رات کو قیام، صلاۃ التراویح، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، وہ ہے عید۔ اسی طرح یہ جو عید ہے، عید الاضحیٰ، عید البقر، بڑی عید، تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کرنے کا سبق ملتا ہے۔ اور یہ
جو نماز ہے نماز اللہ کے لیے، قربانی ہے وہ بھی اللہ کے لیے، تو یہ کس لیے ہے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر دکھاوے کے لیے لوگ کہیں کہ بھئی فلاں نے اتنے لاکھ کا بکرا ذبح کیا، اونٹ ذبح کیا، جانور ذبح کیا، بلے 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 ہو جائے، تو کیا اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وزن اسی کا ہوگا جو اللہ کے لیے کرے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی کرے۔ اور اس لیے فرمایا نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ دیکھو جو قربانی کا خون ہے وہ ذبح کی جائے، نہیں ینال اللہ لحومھا، اس کا جو گوشت ہے وہ لوگ کھا جاتے ہیں، ولا دماؤھا، اس کا خون زمین پی جاتی ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تو جو اللہ تک پہنچنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل کی دھڑکن ہے، دل کا اخلاص ہے، دل کی خوبی ہے، دل کی خصوصیت ہے، دل کا ارادہ ہے، اس کی صالحیت ہے، اس کی نیکی ہے، کہ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ آسمانوں سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر، معلوم ہے کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق 500 سال کی جرنی ہے، 500 سال کا سفر ہے۔ اب وہ سفر کس پر کیا جائے یہ وضاحت نہیں کی گئی، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا آمنا، ہمارا ایمان ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہماری عقل بھی ساتھ دے، ہمارا علم ساتھ دے، ہمارا نالج ساتھ دے، ہمارا ادراک، ہمارا احساس، ہمارا شعور وہ ساتھ دے، نہیں، وہ سارے کا سارا اللہ بہتر جاتا ہے۔ میں 500 سال کا سفر ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرا، 7 آسمان، تو 7 آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی کرسی ہے، اور اس کرسی سے پھر اگلا آسمان، اگلی جگہ جو ہے وہ ہے پانی، اتنا پانی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ کہاں ہے؟ آسمانوں سے بھی اوپر، کرسی سے بھی اوپر، اور اس کے بعد اس کرسی کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر میرا رب۔ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی کیسے ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، آمنا وصدقنا، جو اللہ نے فرمایا حق ہے، ہماری سمجھ ساتھ نہیں دیتی، لیکن اللہ کا کہنا سچ ہے، حق ہے۔ تو اتنا فاصلہ ہے زمین سے بندے اور اللہ کے درمیان میں، لیکن وہاں تک جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقویٰ ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اتنی پاورفل چیز ہے یہ تقویٰ۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی تسبیح نماز پڑھو اور قربانی کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ دنیا بھر کی مخالف تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے اس کا رزلٹ۔ تو پہلی چیز ہے قرآن، اس قربانی کی عید کا میسج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی 2 جن کا قرآن نے ذکر فرمایا کہ یہ جو نبی ہے ان دونوں کو
فالو کیا جانا چاہیے، اور ان دونوں کی پیروی کرنا تمہارے لیے نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ دو ہستیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے اللہ نے ابراہیم کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دیا، تمہارے لیے کامل اسوہ بنا دیا۔ اور دوسری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم ہر اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو نہیں مانتے، ہم ان کی نفی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ انا براء منکم، اگر اسراء میں باپ آئے گا ہم نہیں مانیں گے، اگر اسراء میں قوم آئے گی نہیں مانیں گے، اسراء میں حکومت آئے گی نہیں مانیں گے، اسراء میں اپنی رشتہ داریاں آئیں گی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری اور تمہارے معبودوں سے بری، ہم نہیں مانتے ان کو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ یہ دیکھیے یہ شرک جو ہے یہ شروع سے رہا اور بڑا پرابلم رہا۔ آج بھی کتنا شرک ہے، آج یوٹیوب کھولیں، فیس بک کھولیں، ٹویٹر کھولیں اور ٹک ٹاک کھولیں تو کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک کی یہ شان، غوث پاک کی وہ شان، غوث پاک کا وہ مرتبہ، غوث پاک کا یہ جھوٹ فراڈ، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں اور کوئی بنیاد نہیں، جھوٹ، ہر چیز جھوٹ، کیونکہ شرک ہوتا ہی جھوٹ پر ہے، کسی کے اندر صداقت نہیں۔ قرآن کا میسج کیا ہے؟ ایمان کا میسج کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا میسج کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی۔ تو بنیادی بات جو اس میں یہ ہے وہ کہ اللہ کی عبادت یہ ایمان ہے، توحید ایمان، توحید کے بغیر انسان کی جنت میں جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام اور جہنم کو جائز قرار دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرک سے بچائے، علم کے شرک سے، عمل کے شرک سے، عقیدے کے شرک سے، ہر قسم کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میسج ہے تمام نبیوں کا، ان کی دعوت کا خلاصہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خالص توحید، خالص توحید۔ اور دوسرا میسج اس عید کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بڑوں کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، بڑے کون؟ سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ اور پھر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ القل فی القل سید نذیر حسین دہلوی، ہماری دعوت، ہمارا میسج بڑا کلیئر ہے، بڑا صاف ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا نا کہ فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ سارے لوگ بڑے تھے، یہ سارے لوگ بڑے ہیں، لیکن ان سب سے بڑا میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی کا فرمان یہ ہے
اس لیے میں اس بات کو فالو کرتا ہوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اس کو پیروی دیتا ہوں، اس کو ترجیح دیتا ہوں اور اسی کو ماننے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ ہے ہماری دعوت بڑی سادی سی، بڑی سمپل سی، بنیاد قرآن اور حدیث۔ تو بڑا اللہ جس کی بڑائی کا اقرار ہر انسان کرتا ہے، ہر مؤذن کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اینڈ پر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبریائی، بڑائی، عظمت، تکبر سب اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اور ہر اذان کے بعد پھر تکبیر ہوتی ہے، مؤذن مکبر بھی یہی کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، بلکہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح کہ اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ اگر وہ جانتے کہ اللہ اتنی پاورفل ہے، اگر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بادشاہ سے کہا، اس کو بھی کہا کہ بھائی تو کس کو کہتا ہے کہ کون ہے کائنات کے اندر؟ تو کہتا میں ہوں، انا احیی و امیت، میں مارنے والا، میں زندہ کرنے والا، میرے ہاتھ میں سب کچھ، میرے اندر بڑی پاور، میرے اندر بڑی طاقت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کا دماغ، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آتی نا، تو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی پاور ہے تو پھر اس کے برعکس کر کے دکھاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر جو ہے وہ روح میں آ گیا اور اس کو کوئی بات نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کس کو رب کہتے ہو؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، جب رات چھا گئی، ستارے طلوع ہو گئے تو کہنے لگے یہ ہے ہمارا رب، ستارہ رب۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ جو آگ ڈوب جائے وہ دوسروں کو تار کیسے سکتا ہے؟ اب دلیل ان کی ٹھوس۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم لا أحب، قال يا قوم إني لا أحب العافلين۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، فرمایا کہ یہ جو ڈوب جائے، جو خود غروب ہو جائے، وہ کسی کے تحت ہے، وہ کسی کے اوپر نہیں۔ یا انی، وہ کہنے لگے اچھا ابراہیم پھر کون ہے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ جو کچھ بھی ہے میرا اللہ کرنے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا نہیں۔ بادشاہ کا مقابلہ کیا، قوم کا مقابلہ کیا، بات آئی بات کے ساتھ، تو بات سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ادب کرتا ہوں۔ نبی جو ہوتا ہے بڑا با ادب ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کا بھی ادب کرتا ہے، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ہمارے دین نے سکھایا کہ ماں باپ کی عزت کرو، ہر حال میں کرو، لیکن ان کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت نہیں کرو۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے معاملات میں ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، لیکن اللہ کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو۔
اس میں ان کی فرما برداری نہیں ہے، باقی ہر معاملے میں فرما برداری ہے۔ تو باپ سے بھی کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ولیا۔ ابراہیم سے کہا ابراہیم اگر تو میرے دین پر قائم نہیں رہتا تو میرا گھر چھوڑ جا۔ فرمایا ٹھیک ہے، استغفرک ربی، میں تجھ سے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا اور میں میرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ باپ سے بات ہوئی چھوڑ دیا، قوم سے بات ہوئی چھوڑ دیا، اپنے بادشاہ سے بات ہوئی چھوڑ دیا، کسی کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی۔ یہ میسج تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب پہلے وہ خود بیٹے تھے، ان کا باپ تھا، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ اب وہ باپ بن گئے اور ان کا بیٹا آ گیا، اور بیٹا کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں، مختصر انداز میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل آ گیا بڑا۔ وہ کہاں تھا؟ مکے میں، اور آپ کہاں رہتے تھے؟ اور میں، عراق کے اندر سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، اور وہ بچہ اکیلا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر آج کتنے کابل کا 40 لاکھ بندے وہاں پر موجود ہیں، اور ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے نا بھائی۔ تو یہ اسماعیل کی وجہ سے اللہ نے کہا اس کو تنہا چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو، کر دیا۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو وہ بیٹا دیکھو ابراہیم کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو رب کا حکم ہے آپ اس کو پورا کریں، جو میرا کام ہے وہ میں کروں۔ اتنا اطاعت گزار، اتنا فرما بردار بیٹا اللہ نے نصیب فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، یہ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ آسمان سے آواز آئی یا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم جو تیرا کام تھا تو نے پورا کر دیا، میری طرف سے انعام تو وصول کر رہا ہو، کیا ہوگا؟ قیامت تک تیرے اس قربانی کی سنت کو زندہ رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اضاحی یا قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ آخری پوائنٹ کہ یہ تو ہم قربانی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ پہلی بات اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو نہیں، دکھلانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑائے، ہمارے اندر تقویٰ اور نیکی پیدا فرما دے، اور خالص اپنی رضا پیدا فرما دے کہ اس کے لیے ہم یہ کام کریں۔ دوسری بات کہ یہ قربانی کا مطلب صرف گوشت کھانا، اگر گوشت کھانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم کو کیوں کہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا تو گوشت کوئی نہیں کھاتا۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو کیا ابراہیم اس کا گوشت کھاتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کو انہوں نے پورا کیا۔ تو قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اگر قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس سال کو بڑا مندہ نظر آ رہا ہے، قربانی بہت کم لوگ کریں گے شاید، یا جن کو اللہ توفیق دے گا وہی کرے گا۔
اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آمین تو کہہ دو نا، آپ تو ہیں ہی آمین والے لوگ، آپ کے لیے آمین کہنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قربانی جو ہے وہ اپنی رضا کے لیے خالص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ قربانی کا سبق دیتی ہے کہ آپ کو ایک فریجوں میں لے رکھو، بلکہ اللہ کے لیے اس کو تقسیم کرو۔ یہ ہے میسج اس قربانی کی عید کا اور اس موسم کا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو یہ عزت نصیب فرمائی، توفیق نصیب فرمائی، تو ہم اس قربانی سے اپنے نفس کی قربانی بھی کریں۔ سارے حاجیوں سے بھرا ہوا ہے یہ زمانہ، اور اتنا مہنگا حج ہے، 15 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اور کتنے گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو آسان حج کرتے ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے نمازی ہیں، لیکن پورے بازار سے یہ پاؤ دودھ خالص نہیں ملتا، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کی قربانی نہیں کی۔ بے ایمانی، حرام خوری، دھتا خوری، رشوت خوری، پیسے کی لالچ، پیسے کی ہوس نے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا، اور ایک مسلمان ملک کے اندر اتنے اس قدر زیادہ بے ایمانی اور چور بازاری ہو، بڑے حیرت اور بڑے شرم کی بات ہے۔ تو کچھ قربانی ہمیں اپنے نفس کی بھی کرنی چاہیے۔ میں نے مختصر طریقے سے یہ 3 نکال پر بات کی ہے، وقت ہی کم ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں اور خالص اللہ کے رضا کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔